بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ بالآخر عمران خان نے بھی چھکا مار دیا۔ میں خبریں دیکھ رہا تھا تو میں نے ایک دم سے دیکھا کہ عمران خان نے شیخ حسینہ واجد کو فون کیا ہے اور ان سے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ وہاں پر کرونا کے حوالے سے بہت زیادہ جو بھی نقصان ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں۔ بیسیکلی یہ وہ بیان ہے جو ہمیں دکھانا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے چائنا نے بالکل بھارت کو ایک سائیڈ لائن پہ دیوار کے ساتھ لگا کے رکھ دیا ہے، اور پاکستان اور چائنا اب مشترکہ طور پہ اس حکمت عملی کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ چائنا چاہتا ہے کہ خطے کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں وہ پاکستان سمیت اور چائنا سمیت ان کے اچھے تعلق بنیں، اور وہ آپس میں مل کے ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز بنائیں، ایک اتحاد بنائیں اور بھارت کو سبق سکھائیں۔ اسی چیز کا یہ حصہ ہے جو عمران خان نے شیخ حسینہ واجد کو فون کیا ہے۔ اب لگتا ہے کہ بازی پلٹ چکی ہے۔ یہ وہی شیخ حسینہ ہے جو کہ مودی کو بلا بلا کے یوں مکے لہراتے تھے اور 1971 کی کہانیاں سناتے تھے، لیکن اب ظاہر سی بات ہے ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، ان کی اپنی ملکی سالمیت سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، انہی پالیسیز کو لے کر چلنا ہوتا ہے۔ بیسیکلی ہوا کیا ہے کہ یہ بھارت نے مجبور کیا ہے اپنے تمام ہمسایہ ممالک کو کہ وہ اس کی بدماشی سے، اس کے جو ہے نا دھونس اور دھاندلی کے رویے سے تنگ آ گئے ہیں۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کسی کا بھی آپ جو ہے نا، یہ تو اس طریقے سے ڈیل کر رہا ہے بھارت اپنے ہمسایہ ممالک کو جس طریقے سے برطانیہ آج سے 100 سال پہلے نوآبادیاتی نظام کے اندر اپنی کالونیوں کو ڈیل کر رہا تھا۔ یہ وہی حسینہ واجد ہے جو 2018 کے اندر عوامی غیظ و غضب سے بچانے کے اندر اس کے اندر بھارت نے اس کو مدد کی تھی، اور واپس لانے کے لیے ہندوستان نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان انتخابات میں استعمال ہونے والی جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین تھی وہ ہندوستان کے صوبہ گجرات سے آئی تھی، جن کو خود ہندوستان میں ہی شک و شبے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ نریندر مودی بیسیکلی چاہتا ہے کہ پڑوسی ممالک کو خوف کی نفسیات میں مبتلا رکھا جائے اور پاکستان کے ارد گرد ایک حصار قائم کیا جائے، مگر اب اس گیم میں چین نے بازی پلٹ دی ہے اور اس وقت بھارت الٹا ہوا ہے اس حوالے سے، اور جس کی شہ پر جو ہے نا چھوٹے پڑوسی ممالک بھی ہندوستان کی جو نوآبادیاتی طرز کی جو بدماشی ہے اس کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں۔ ہندوستان نے تمام ہمسایہ ممالک کو مجبور کیا کہ وہ نام نہاد دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار بھارت کو چھوڑ کے ایک کمیونسٹ ملک کہلانے والا جو ہے چین، اس کے ساتھ انتہائی سکون، اطمینان اور ریلیشن شپ میں ایک کمفرٹ فیل کریں۔ 2014 میں نریندر مودی کے برسر اقتدار میں آنے کے بعد اس میں مزید شدت آ گئی تھی، اور افریقی ملک جو ہے ماریشس سمیت جنوبی ایشیا کے 2 اہم بڑے ممالک کے بڑے میڈیا اداروں کو ہندوستانی فوجی خفیہ ایجنسیاں جو ہیں وہ ان کے محرون منت ہیں، ان کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ ان ممالک میں ہندوستان نے لگاتار جو عمرہ ہیں وہاں کے اور آمرانہ نظام اور میڈیا کے چند بڑے اداروں کو اتنا زیادہ ان کو نوازا ہے ان کو کہ عوامی خواہشات اور رجحانات کو نظر انداز کر کے اپنے مفادات کی تکمیل وہاں پہ کر سکے، جس کی حالیہ مثال نیپال ہے۔ میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ اور انتہائی دلچسپ گفتگو بتاؤں گا کہ کیسے جو ہے نا بھارت نے نیپال کی ناک میں دم کیا، اور اس کے بعد نیپال نے کیسے چماٹا مارا بھارت کو۔ جون 2015 کی یہ بات ہے کہ نیپال کی تمام پارٹیاں جو ہے نا متفقہ طور پہ آئین کے مسودے پر رضامند ہو گئی تھیں۔ ہندوستان کا رویہ بہت جارحانہ تھا۔ ہندوستانی حکومت کا موقف تھا کہ ترائی کے علاقے میں رہنے والے ہندوستانی نژاد مدہیشیوں اور تھاروز کو نسل کے جو افراد ہیں ان کو پارلیمنٹ میں متناسب نمائندگی دی جائے۔ اب کوئی ہندوستانی وزارت خارجہ سے پوچھے کہ یہ متناسب نمائندگی تم لوگوں نے مسلمانوں کو ایون آزادی سے پہلے جس طرح دی تھی وہ سب کو پتہ ہے، اور اس فارمولے کو ہندوستان میں ابھی تک کیوں نہیں نافذ کیا گیا، جہاں 195 ملین مسلمان آبادی وہاں پہ ہے، اور ان کی جو پارلیمنٹ کے اندر جو ان کی شرکت ہے وہ 5% بھی نہیں بنتی، اور وہاں پہ جو ہے نا اس سے آگے وہ بڑھ نہیں رہے۔ تو ہندوستان میں پہلے کرو، اس کے بعد کسی اور ملک سے تم جا کے مطالبہ کرو۔ نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو کے جس کمرے میں
सियासी लीडरान आइन के मसवदे पर गौर व गौस कर रहे थे, सभी के मोबाइल फ़ोन पर एक एक करके घंटियां बजने लगीं। ये कॉल काठमांडू में हिंदुस्तानी सफारतखाने से की जा रही थी, जहां इस आइन के मसवदे पर सियासी जमातों की रजामंदी की खबर पहुंच चुकी थी। ये इन लीडरों के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बाइस थी कि हिंदुस्तानी सफारतखाने का कोई अफसर मीटिंग के दौरान ही इनको फ़ोन करके हदायत देना चाहता था। एक एक करके सभी ने अपने फ़ोन बंद कर दिए। आइन को पार्लियामेंट में मुबाहिसे के लिए पेश करने से रोकने के लिए अगले 2 माह तक हिंदुस्तान ने खूब तगोदो की और सितंबर में सेक्रेटरी खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर काठमांडू आम पहुँचे। नेपाल के एक सीनियर सियासी तजियाकार किंगमैनी डिक्शट के मुताबिक जयशंकर का रवैया खासा हतक अमेज था और गैर सफारती था। मोदी की मां पर एक तरह से वो नेपाली लीडरों के लिए धमकी भरा पैगाम लेकर गया था, जिसको नेपाली कांग्रेस के इवन हिंदुस्तान नवाज लीडरों ने भी रद्द करके जयशंकर को खाली हाथ लौटने पर मजबूर कर दिया। मोदी के हवारी और हिंदू कौम परस्तों की जो जमात है RSS, वो इन मधेशियों के हकूक़ से ज़्यादा इस बात पर नाराज़ थी कि आइन में नेपाल को सेकुलर मुल्क करार दिया गया था। इससे कबल राजशाही दौर में नेपाल दुनिया का वाहिद मुल्क था जहाँ सरकारी मजहब हिंदू मत था। हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियां बरसों से नेपाल के तराई इलाके को खुद मुख्तार इलाका बनाने की तगदो करती रही हैं, ताकि काठमांडू और हिंदुस्तान के दरमियान एक तरह का बफर जोन बनाया जाए। जो खुद मुख्तारी या हक़ खुद इख्तियारी हिंदुस्तान मधेशी अवाम के लिए तो चाहती है, मगर ख़ुद इस इख्तियार को पिछले साल जो है अगस्त के अंदर उन्होंने हिंदुस्तानी पार्लियामेंट ने कश्मीर में कालादम करार दे दिया। जयशंकर की दिल्ली वापसी के बस 5 दिन बाद ही नेपाल की इक़्तिसादी नाकाबंदी शुरू कर दी गई। हत्ता कि नेपाल ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसकी शिकायत की और खुश्की से महसूर लैंडलॉक्ड कंट्री के अंदर जो है ना उसको एक तरह से सज़ा देने का फ़ैसला किया गया और इसकी नाकाबंदी करते हुए तकरीबन महीनों तक नेपाल में पेट्रोल पंप तक खुश्क हो गए थे। और हिंदुस्तान को की जो कोलकाता बंदरगाह है और नेपाल की एक अहम गुजरगाह है, इस बंदरगाह से नेपाली अशिया की तरसील रोक दी गई। 1899 में भी तिजारत और राहदारी मुआहदे की तश्कील नौ के वक्त हिंदुस्तान ने नेपाल सरहद से मुल्क 21 में से 19 राहदारियाँ बंद कर दी थी, ताकि इस मुआहदे को हिंदुस्तान के मुताबिक बनाने के लिए दबाव बनाया जा सके। ये एक ऐसे मुल्क के साथ हिंदुस्तान का रवैया है जो पाकिस्तान या चीन की तरह किसी भी तरह इसकी सलामती के लिए ख़तरा नहीं है। एक तरफ से दोनों मुल्कों के दरमियान रोटी और बेटी का रिश्ता है और हिंदू अक्सरियत में हैं और नेपाली शहरी हिंदुस्तानी फ़ौज में मुलाजमत करते हैं। हिंदुस्तानी फ़ौज की जो 6 रेजिमेंट हैं गोरखा और नेपाली सिपाहियों पर वो मुश्तमिल है, इनकी तनख्वाहें पेंशन वगैरह हिंदुस्तान से आती हैं। जब मोदी की हुकूमत ने 2016 में बड़े नोट के ऊपर पाबंदी लगाई थी तो उन लोगों के सबसे ज़्यादा उनको नुकसान हुआ था और एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में 7 बिलियन हिंदुस्तानी करेंसी फंसी हुई है, जिसका मुतबादिल हिंदुस्तान ने अभी तक मुहैया नहीं किया। नेपाल के इवन सेंट्रल बैंक में भी 7 करोड़ रुपए की हिंदुस्तानी करेंसी फंसी हुई है, जिसको हिंदुस्तानी रिजर्व बैंक लेने से मना कर रहा है। नेपाली आर्मी का सरबराह हिंदुस्तानी फ़ौज का एजाज़ी जनरल होता है, इसी तरह हिंदुस्तानी फ़ौज का जो सरबराह भी नेपाली फ़ौज का एजाज़ी जनरल होता है। इतने गहरे ताल्लुकात के बावजूद नेपाल में अवामी सतह पर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ काफ़ी गम व गुस्सा और नफ़रत पाया जाती है। खुद नेपाली वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि हिंदुस्तान में इनके तख्ता पलट की तैयारियां हो रही हैं और नेपाल ने जिस तरह पार्लियामेंट में इत्तेफ़ाक़ राय से आइन में तरमीम करके मुल्क का नया रक्षा जारी किया है, मुतनाज़िया सरहदी इलाकों को इसमें शामिल किया है, इस कदम से हिंदुस्तान में सख्त नाराज़गी है। चंद माह कबल हिंदुस्तान ने अभी कुछ इसी तरह का कदम उठाकर जम्मू कश्मीर के लिए नया नक्शा रिलीज़ किया था। भूटान के वज़ीर आज़म जिग्मे थनले ने 2012 में जब ब्राज़ील में चीनी मनसब वैन जियाबाओ से मुलाकात की तो हिंदुस्तान ने ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी रोक दी। अगले साल 2013 में थनले को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया। इसी तरह श्रीलंका में भी सनहाला बुद्ध कौम परस्त गोटाबाया राजपक्षा ने भी
چند سال قبل الزام لگایا تھا کہ 2015 میں ہندوستانی خفیہ ایجنسی نے ان کو انتخابات میں ہرانے میں کردار ادا کیا تھا۔ سری لنکا تو 1971 کی ہندوستان پاکستان جنگ کے بعد ہی ہندوستانی خفیہ اداروں کے نشانے پر آ گیا تھا۔ 1984 میں اگر وزیر اعظم اندرا گاندھی کو سکھ باڈی گارڈ ہلاک نہ کرتا تو بنگلہ دیش کی طرز پر سری لنکا کے شمالی علاقہ جافنا پر مشتمل ایک علیحدہ مملکت وجود میں آ گئی ہوتی۔ مسز گاندھی نے سری لنکا کو 1971 کی جنگ میں پاکستان کی مدد کرنے پر کبھی معاف نہیں کیا۔ سری لنکا نے پاکستانی فضائیہ اور ڈھاکہ جانے والے سویلین جہازوں کے لیے کولمبو میں ایندھن بھرنے کی سہولت مہیا کی تھی۔ بنگلہ دیش بننے کے فوراً بعد ہی گاندھی اور ان کے رفقا نے تامل علیحدگی تحریک کا رخ سری لنکا کی طرف موڑتے ہوئے تامل ناڈو کو ٹھکانہ بنا کر تامل انتہا پسندوں کو گوریلا جنگ کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ پچھلے 70 سالوں سے ہندوستان صرف سری لنکا اور بنگلہ دیش کے ساتھ سمندری اور زمینی حدود کا تعین نہیں کر سکا ہے، جو اس کی سفارتی اہلیت پر سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ بھوٹان کے ساتھ بھی سرحدوں کا حتمی تعین نہیں ہو سکا ہے، اور دوسری طرف چین نے 14 میں سے اپنے 12 جو ان کے سرحدی تنازعات ہیں پڑوسیوں کے ساتھ ان کو حل کر لیا، اور ان میں سے اکثر معاہدوں میں چین نے بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے جو اس کے دعویٰ شدہ علاقے تھے ان کو چھوڑ کے جو امن کا دامن ہے اس کو تھام لیا انہوں نے، اور ساؤتھ چائنا سی میں بھی اس کے سمندری حدود کا جو اس وقت پھڈا چلا ہوا ہے، اس کا مسئلہ چلا ہوا ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ امریکی مفادات کی وجہ سے وہاں پہ تعطل کا شکار ہے، جس میں ہندوستان اب ایک فریق کے طور پر ابھر رہا ہے۔ گو کہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے نام پر مودی نے جنوبی ایشیائی تنظیم سارک کو دوبارہ سے ایک طرح سے اس کو جو ہے چینج کرنے کی کوشش کی۔ پچھلے 6 سالوں سے ہندوستان نے اس تنظیم کی جو ہے تباہی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پاکستان کو الگ تھلگ کرنے کے نام پر اس کے مقابلے میں نیپال، بھوٹان، برما، بنگلہ دیش، تھائی لینڈ اور سری لنکا پر مشتمل تنظیمیں بنائی گئیں۔ اس کے علاوہ سارک کے اندر ہی ایک اور ذیلی تنظیم برما، بنگلہ دیش، ہندوستان اور نیپال پر مشتمل BBIN تنظیم بنائی گئی۔ اسی طرز پر مالدیپ اور سری لنکا پر دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ وہ بھی ہندوستان کو شامل کر کے ایک ذیلی تنظیم بنا لیں۔ پاکستان کے مغرب میں ایران کے چابہار پورٹ کو مرکز بنا کر ایران، افغانستان اور چند دیگر وسطی ایشیائی ممالک کو باور کرایا جا رہا تھا کہ وہ بھی ہندوستان کو ساتھ ملا کر ایک ذیلی تنظیم بنا لیں، لیکن وہاں پر چین نے اب اس کا پلٹا الٹا دیا ہے۔ بھارت ایران کے اندر کہ بڑے سٹیک تھے، بڑی یہ پلاننگ کر رہا تھا گوادر کو قابو کرنے کی، وہ سب ملیا میٹ کر دیا گیا ہے۔ نئی دہلی ہمیشہ سے ہندوستان کو ایک پاورفل کے طور پہ ملک کے طور پہ منوانے کی کوشش میں مصروف رہا ہے، مگر یہ بیل کبھی بھی منڈے نہ چڑھ سکی۔ مودی بھی اسی روش پر چل پڑا ہے، یعنی پڑوسی ممالک کو خوف کی نفسیات میں مبتلا رکھا جائے اور پاکستان کے ارد گرد حصار قائم کیا جائے۔ مگر اب اس گیم میں چین جو ہے اس نے ساری بازی الٹا چکا ہے، جس کی شے پر چھوٹے پڑوسی ممالک ہندوستان کی جو بدماشی ہے اس کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں، اور اس وقت چاہے ایران ہے، چاہے جتنے بھی دیگر ممالک ہیں، وہ سب بھارت سے نہ صرف متنفر ہو چکے ہیں بلکہ اس کے ہر اقدام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان کو اس حوالے سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، اور پاکستان کو کافی چیزیں اس حوالے سے، کیونکہ پہلے اکیلا پاکستان پچھلے 60-70 سالوں سے انڈیا کو ٹکر دے رہا تھا۔ جتنے زیادہ ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں، جتنا زیادہ بلاکس بھارت کے خلاف بن رہے ہیں، پاکستان کو اتنا ہی زیادہ ریلیف مل رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اپنے دوستوں، اقارب اور ہمسایوں کو خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔